یا علی مدد، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں پتہ؟ جب بیٹا تم مرے گا نا، جب قبر سے جائے گا تو کہہ دی ماما سے انداز میں، کوئی ایسی گھبرانے کی گل نہیں، قبر پہ کھڑے ہیں دفنا کے کہہ رہے ہیں اس کو، اوے آگے فرشتے آگے نہیں، ان سے دعا کراؤ، یہ جو ناچ رہے ہیں گھنگرو باندھ کے۔ کسی عورت نے الزام لگا دیا تھا تو بچہ گود میں بول پڑا، نعرہ تکبیر، ہانڈی پک گئی، یعنی وہ سورج صرف بوٹی پکانا ہے ایسے۔ مرزا محمد علی کو میں نے وہاں سے فون کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں اور معزز مستورات، انسان اگر تھوڑی سی بھی اپنی عقل استعمال کرے نا، تھوڑی سی بھی، زیادہ نہیں، تو اس کے سامنے فوراً یہ بات کھل جاتی ہے کہ میں کچھ نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں ہر حال میں بے بس ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، میرے سامنے ہی میری ساری پلاننگیں فیل ہو جاتی ہیں، اور میرے سامنے ہی جو میں پلان نہیں کرتا وہ ہو جاتا ہے۔ عقل رکھنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے اس بات میں نشانیاں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ تم لوگ عقل نہیں رکھتے، دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو تم چاہتے ہو ہوتا ہی نہیں، لیکن جن لوگوں نے اس پہ سمجھ کے اپنی سمجھ کو جن میں استعمال کیا نا، انہوں نے کہا ہو، فوراً کہہ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً کہہ دیا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچان لیا۔ اب آپ خود سوچو، ہم ایک ہماری سوچ ہے، ایک حضرت علی سے بڑا انسان دنیا میں کیا ہوگا؟ نبیوں کے بعد، انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بعد جو 3-4 لوگ ہیں، جس میں ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالیٰ، ان سے بڑے انسان تو زمین میں نہ کبھی آئے ہیں نہ کبھی آئیں گے، جن کے بارے حضرت علی کے بارے میں تو لوگ ان کو خدائی بنا دیے ہیں، یا علی مدد، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کو کہہ رہے ہیں یا علی مدد کے مدد کریں، وہ کہ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ یہ عقل والوں کے لیے اس میں ایک ہی بات میں نشانی ہے کہ جس سے تم مدد مانگ رہے ہو وہ تو کہہ رہے میں تو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے، کہ نہیں؟ قابل غور بات ہے کہ نہیں؟ وہ خود کہہ رہے ہیں میرے ارادے پورے نہیں ہوتے، تو جس کے اپنے ارادے پورے نہیں ہوتے وہ کسی اور کی مدد کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کامن سینس کی بات نہیں؟ جو میں نے کہا نا، جو عقل استعمال کرے گا وہ تو سیدھا اللہ تک پہنچ جائے گا، اگر ذرا سی بھی سمجھ استعمال کر لی۔ سب کچھ کا مالک اللہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، حتیٰ کہ نبیوں کے ہاتھ میں بھی وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، انبیاء کے پاس بھی کچھ نہیں، وہ تو اللہ کی جو عطا ہے وہی ہے بس، جو اللہ دے دے، جتنا اختیار اللہ دے دے اتنا نبی کے پاس ہے، جتنا اختیار اللہ مجھے دے دے اتنا میرے پاس ہے۔ کسی نے حضرت علی سے ہی پوچھا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا ہے، وہ حضرت علی کو علم تو اللہ نے خوب عطا فرمایا، کہ آپ کو بڑا علم عطا فرمایا، تو آپ بتائیں کہ مجھ میں کتنا اختیار ہے، انسان میں کتنا اختیار ہے؟
تو حضرت علی چونکہ زیرک آدمی تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا کتنا علم ہوگا اللہ نے ان کو دیا. تو انہوں نے بڑا آسان بات کرتے تھے، لمبی چوڑی نہیں، فلسفیانہ بات نہیں کرتے تھے، آسان بات کرتے. تو انہوں نے کہا ایک اپنی ٹانگ اٹھاؤ. انہوں نے ٹانگ اٹھا لی. انہوں نے کہا دوسری بھی اٹھاؤ. انہوں نے کہا دوسری تو نہیں اٹھتی. انہوں نے کہا اتنا ہی اختیار ہے انسان کو، بس یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتے. یہ ہمارا اختیار ہے، ہم کچھ بھی نہیں. ہاں کچھ ہو جاتا ہے آدمی، کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے اگر اپنے آپ کو بنانے والے کے حوالے کر دیتا ہے. جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ اس کی دعائیں قبول کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا پوری کر دیتا ہے. ایسے لوگ تو دنیا میں آئے ہیں نا. وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ وہ لوگ کون ہوتے ہیں پتہ؟ وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دعائیں قبول ہونے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ ہی یہ اختیار دے دے، بس اللہ کی عطا ہے بس. ایک وہ ہے جو محنت کر 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 کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. محنت کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر محنت کر کے اپنے نفس کو ایسا مار لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی کوئی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. جو اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑتے 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 اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ کی رضا ہی ان کی مقصد، ان کا منشا، ان کی چاہت بن جاتی ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں کرتے. تو پھر اللہ ان کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ اگر وہ اللہ سے دعا مانگی تو اللہ دعا پوری کر دے. برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی برا بن مالک، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ برا اگر اللہ کو ہاتھ اٹھا کے کسی بات پہ قسم دے دے، کسی بات پہ قسم دے دے تو اللہ کو اس کی بات ماننی پڑے گی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ بلال وہ آدمی ہے، بلال وہ شخصیت ہے کہ اللہ کو اگر قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم واپس. لیکن ہماری جہالت کیا ہے؟ ہماری جہالت یہ ہے کہ وہ جو محنت کر کر کے وہاں تک پہنچا ہے ہم اسی کو خدا بنا دیتے ہیں، اسی سے جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں جی حضرت تسی دعا کر دیں، وہ اللہ سے مانگنے کی نہیں وہ چکر میں پڑتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ان کو جس محنت سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا میں وہ محنت کر لوں. نہیں، وہ کہتے ہیں حضرت آپ کے پاس آ گئے، آپ ہی ہیں بس. وہ حضرت صاحب بھی پھر بیچارے وہاں کرتے کرتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں لیاؤ سانو کچھ لاؤ کر دینے دعا. وہ اس کا بیڑا بھی حضرت صاحب کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، خود اپنا بھی. اب میں نے کہا نا عقل کب استعمال کرنی ہے؟ عقل اس لیے استعمال نہیں کر رہے کہ عقل استعمال کر کے پھر کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ دنیا محنت کی جگہ بابا، یہاں محنت کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. محنت کر کے آخرت بنے گی. کوئی بزرگ ہماری آخرت نہیں بنا سکتا، یاد رکھنا. کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے اگر تو وہ بھی عمل بتائے گا، وہ یہ نہیں کہے گا میں بس تو میرا آدمی ہوں. ایسا نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عطا کرنے والا دنیا میں کوئی ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو آپ کو پسند آ گئی. بادشاہ سلامت ہے، سچ مچ کے بادشاہ پسند آ گئی. تو انہوں کو آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. اب اللہ کا رسول کسی کو یہ فرما دے کہ مانگو کیا مانگتے ہو
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر مانگے تو کہ ان کو وہ کہیں کہ اعتماد نہیں دے سکتا وہ اور مانگ لے، ایسا نہیں. وہ کہہ دیا مانگو کیا مانگو، تو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ بس اس وقت موڈ میں سے مانگ کیا مانگتا. تو اس نے کہا جی میں سوچ کے بتاؤں. اب اس نے دیکھا، اس نے کہا اللہ کے نبی اس وقت ترنگ میں ہیں، آج انہوں نے جو عطا فرمایا جو میں کہہ دیا ہو مل جائے گا، تو میں ذرا سوچوں کہ کیا کروں کیا مانگوں. ہمارے جیسا تو کہتے ہیں ڈی ایچ 2 پلاٹ دے دے. انہوں نے کہا جی ایک سیکنڈ میں سوچ کے بتاتا ہوں. کہ سوچ کے بتاؤ. سوچ کے اس نے کہا کہ جی میں بتاؤں جی. آپ نے کہا بتاؤ. تو اس نے کہا جی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. جنت میں آپ کا کیا دینے والا اور کیا مانگنے والا. سبحان اللہ. دینے والے کے قربان جائیں اور مانگنے والے کے بھی. یہ ہے مانگنے کا سلیقہ، یہ ہے مانگنے کی عقل، یہ ہے مانگنا. تو اس نے کہا کہ جی جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اچھا اب اللہ کے نبی اس کو ایک دم بھی فرما سکتے تھے کہ ڈن ہو گیا، جنت میں تمہارا ساتھی ہے چل جائے. خدا کی قسم اگر حضور فرما دیتے تو ایسا ہی ہوتا. یعنی کوئی مسئلہ کہ اللہ ان کی بات کی لاج رکھیں گے، اللہ اور بات اور لوگوں کی بھی لاج رکھتے تو اللہ نبی کی لاج رکھیں گے. نبی تو چاہے جو چاہے کہہ دے. تو اللہ کے نبی یہ فرما سکتے تھے کہ ہو گیا. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ایک بات کے بعد والے لوگ آ کے کہیں یہ نہ کہیں کہ جی پھر اس طرح ہو جاتا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر تو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے تو میری مدد کری. میری مدد کری کس سے؟ لمبے سجدوں سے. سجدے لمبے کر کے آئی میرے پاس، یعنی عمل پہ ڈالا ہے. پھوک پہ نہیں ڈالا کہ پھوک مارتی چل ہو گیا چلو جاؤ. اللہ کے نبی کہاں حضور کی ذات اور کہاں انسان، کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن ہمیں کیا سمجھایا؟ اس کو کہتے ہیں کہ لمبے سجدے کر کے آئی، یعنی عبادات کر کے میرے پاس پہنچی، اعمال کر کے میرے پاس پہنچی، میں کر دوں گا. خالی نہیں کہا کہ جا ہو گیا. یہاں میں نے ایک کلپ دیکھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیر صاحب کہہ رہے ہیں کسی کو کہ جب بیٹا تو مرے گا نا، جب قبر سے جائے گا تو انہوں نے اس سے جا کے تیرے پوچھن کہ تو کون ہے؟ تو دس دے ممن صاحب دا آدمی ہے. تو کہہ دی ممن صاحب دا آدمی، کوئی ایسی گھبرانے کی گل نہیں. میں نے خود دیکھا یہ اس پہ یوٹیوب پہ کلپ پہ دیکھا کہ طاہر القادری صاحب قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، قبر پہ کھڑے ہیں دفنا کے کہہ رہے ہیں اس کو، اوے آگے فرشتے آگے نہیں آگے فرشتے دس انہوں کہ میں طاہر دا آدمی ہوں. دس کوئی عقل والا چکر ہی کوئی نہیں کہ عقل کب استعمال کرنی ہے. مادو لال حسین کے میلے ہو رہے ہیں، میلے جناب، اور میلے میں کیا ہو رہا ہے؟ گھنگرو باندھ کے لوگ، وہ ملنگ بڑے بڑے بال گھنگرو باندھے ناچ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں جو کیا بات ہے، ان سے دعا کراؤ یہ جو ناچ رہے ہیں گھنگرو باندھ کے. ہوئے ہوئے کب اس بات پہ پکڑے جائیں گے کہ تینوں عقل نہیں سی، باقی ہر چیز کی تمہیں عقل تھی، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ تھا نبی کا دین، یہ تھا. اب بات کرو تو کہتے ہیں یہ وابی ہے، یعنی جو عقل کی بات کرے وہ وابی ہے، جو احمقانہ بات کرے وہ بزرگ ہے. میں نے یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھتے نہیں واقعات نہیں دیکھتے، وہ سنا رہے ہوتے ہیں، جو واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ جناب، انہوں نے اس پہ کسی عورت نے الزام لگا دیا تھا تو بچہ گود میں بول پڑا، 1 مہینے کا بچہ بول پڑا کہ میں بختیار کاکی کے بزرگ نے کہا
رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جی بولو بول بچے آؤ. انہوں نے کہا جی میں ایسا نہیں، میں عہدہ بچہ ہوں. انہوں نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. مت مری گئی، خود بخود ہی واقعات بنا کے گڑ کے چلا دیے. اور لوگ ایسے نعرے مار رہے اس پہ کہ جناب جھوم رہے لوگ، سبحان اللہ. یعنی ایسے واقعات سن کے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کہ یعنی دین سیدھا سادہ جو نبی دین لے کے آئے تھے وہ سیدھی بات سن کے کسی کو مزید مطلب چس نہیں آئی. کوئی جگلری سناؤ، جگلری کہ او التمش بزرگ نے کیا، سورج نے کہا تھلے آ جا، سورج نیچے آ گیا، اس سورج کی تپش میں ہانڈی پکا لی. واہ نعرہ تکبیر، ہانڈی پک گئی. کیا بات ہے جناب. کوئی عقل والا یہ نہیں سوچ رہا کہ جب سورج نیچے آ گیا تھا ہانڈی اتنی گرمی ہو گئی تھی کہ ہانڈی پک گئی، اینو گرمی نہیں لگی اپنے آپ میں. یعنی وہ سورج صرف بوٹی پکانا ہے. ایسے کسی بندے کا دماغ نہیں ابلیا، کسی بندے کو گرمی نہیں لگی، صرف بوٹی کو لگی تو کہہ رہے نعرہ تکبیر اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں. جو یہ بات سیدھی دین جو دین بتائے وہ کہتے ہیں وہابی ہے، یہ تے گستاخ ہے، یہ تے فلانا ہے. اپنی عقل استعمال کرنے کو کوئی تیار نہیں. کرامتیں سناؤ، کرامتیں سناؤ تو جناب آپ کمال آدمی ہیں. میں ایک دفعہ یہاں داتا صاحب پہ جن کو کہتے ہیں علی حجویری رحمۃ اللہ کے مزار پہ گیا کسی جنازے پہ، میں نے بتایا جنازے پہ گیا تو آگے سارے مزار پہ چرسی پنگی نشئی سب بابے لگتے. میں نے کہا یہ سارے نشئی بیٹھے ہیں. اگر اندر قبر کے اندر یہ بزرگ زندہ ہیں تو یہ باہر آ کے دیکھ نہیں رہے کہ باہر کی ہو رہے ہیں. اندر ڈنڈا لے کے مارا انہوں نے. جس قبر پہ نشے ہو رہے ہیں، ہائے میرے اللہ کس کو کہیں بتاؤ جا کے. جو کہے وہ یہ سیدھا دین ہے. اللہ کے نبی سیدھی زندگی لے کے آئے تھے، سیدھی زندگی. صبح کرنے کے اعمال بتائے تھے، شام کو کرنے عمل بتایا تھا نبی نے. عمل یہ نہیں کہا تھا کہ میں پھونک مار دوں گا، نہیں تو عمل کر لے خود. اگر نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ لمبے سجدوں سے میری مدد کرنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن یہ اس وقت یہ میرے دوستو اس وقت فساد کا دور ہے، یہ فساد کا زمانہ ہے. اس وقت پورا فساد ہے. اور یہ یوٹیوب چینل یہ وہ اس پہ تو اس نے تو حد مکا دی. اور جس کے جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہی جا رہا ہے. کہی جا رہا نہیں، کوئی ہے پوچھنے والا کسی کو؟ ابھی پیچھے میں تو باہر گیا ہوا تھا، عمرے پہ گیا ہوا تھا، 10-12 دن رہ کے آئے وہاں. تو وہ ایک میں نے اس کا کسی نے مجھے کلپ بھیجا، اس کا دیکھا کوئی صحافی ہے، کیا تور کر کے کچھ نام اس کا، تور نام. اللہ کہ یہ صحافیوں کو تو نام ہی نہیں ہوتا. یہ تو یہ کانو گو ہے تور، یا کسی تھانے میں کسی محرر ہے کتور صاحب، وہ کوئی کہتے صحافی ہیں کوئی. انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اتنی بکواس کی، اتنی بکواس کی. 2 پیسے کا آدمی، نہ اس کا پتہ کون ہے کون نہیں. وہ طارق جمیل اس صدی کا ایسا آدمی صدی میں پورا پیدا نہیں ہوا جس کی اللہ نے ایسی محبوبیت دی، جس کو ایسی محبوبیت دی جس کو کہ ہر قسم کے لوگ اس سے محبت کرتے. ہاں ایک قصور ہے ان طارق جمیل صاحب کا، ایک قصور ہے جو میں ان کو بار بار ہاتھ جوڑتا رہا کہ مولانا نہ کرے یار، یہ نہ کرے. اپنے آپ کو سیاست میں لگا دیا. میں نے بڑی منتن کی کہ آپ نے کیا نکالنا ہے اس سے، پی ٹی آئی سے یا نون لیگ کا کیا تعلق ہے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر دیا سیاست لگا کے. اور ان جیسے 2 پیسے کے لوگوں کو جرت مل گئی کہ مولانا کے بارے میں بیٹھ رہے. وہ تم کیا جانتے ہو مولانا کے بارے میں؟ میں 30 سال سے ان کے ساتھ ہوں، 30 سال ہو گئے مجھے مولانا کے ساتھ.
30 سال میں ہم نے زندگی میں کتنے سفر اکٹھے کیے، زندگی میں کتنے اکٹھے زندگی گزاری ہم نے اکٹھے رہے، مجھے 30 سال میں ان کی کوئی بات پتہ چلی ایسی؟ تم نے پتہ کسی سے پتہ کر کے تو لگا دیا کہ یہ انہوں نے یہ کرتے ہیں، اور گھٹیا بات ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ حکومت کو کوئی قانون ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے جو یہ بکواس کی ہے کس بنیاد پہ، اس کو ثابت کریں آپ کہ اتنے بڑے آدمی کے بارے میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو وہ لاکھوں لوگ اس نے اللہ کے فضل سے، طارق جمیل صاحب کو اللہ زندگی برکت دے اس نے لاکھوں لوگ، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بن گئے وہ، اور تم ایسے فضول سا آدمی فضول جو منہ میں بکواس کر رہے، اور کوئی پوچھ نہیں رہا کہ یہ کیا کر رہے، کیوں؟ جو مرضی کہو، یہ یوٹیوب نے یہ کر دیا ہے کہ بس اور اس قدر لوگ اس پہ یقین کر رہے ہیں، یہ میڈیا پہ اس قدر یقین کر رہے ہیں کہ اتنا یقین قرآن پہ نہیں جتنا میڈیا پہ ہے، اور جو لوگ کہیں جا رہے ہیں مانی جا رہے ہیں۔ یار کمال ہے یار، کوئی تو دیکھو خدا کے بندے، کوئی، میں کتنی دفعہ سوچتا ہوں، یقین کرو کہ یہاں بیٹھ کے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی میں نے بات، لیکن پھر میرے سامنے ایسی بات آ جاتی ہے، میں دیکھتا ہوں یار یہ تو دین کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اب وہ مرزا محمد علی کو میں نے وہاں سے فون کیا، یقین کرو مدینہ منورہ سے میں نے فون کیا کہ یار میں، لیکن ایسی پھر میری بات سامنے آ گئی تو پھر میرا دماغ کہ یار یہ کیا کر رہا ہے۔ ابھی کسی نے مجھے پھر اس کا کلپ بھیجا تو سامنے آ گیا کہ اس نے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ، آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کا، اگر واقعہ آپ کو نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلمانوں نے دب کے صلح کی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرطیں بھی مان لی تھی جو بظاہر لگتا تھا کہ یہ دب کے مانی گئی ہیں، کہ بھی کوئی آدمی اگر مسلمان کوئی مرتد ہو کے جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی غیر مسلمان ہو کے ہمارے پاس آ گئے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیا شرط ہوئی کہ ہمارا بندہ واپس نہیں ہوگا ان کا واپس آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ اب اس پہ انہوں نے جب معاہدہ طے ہونے لگا تو اس پہ لکھ کے دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ان کے جو سردار تھے، جب ان کے پاس وہ مراسلہ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد کو ہم رسول اللہ تو مانتے ہی نہیں، اگر ہم رسول اللہ ہی مان لیں تو لڑائی ختم ہو گئی، اس کو کاٹو، اس کو کاٹو۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو یہ کاٹ لیں۔ تو جب حضور کے پاس پہنچا تو حضور نے حضرت علی سے کہا کہ علی کہاں لکھا ہے یہ کاٹ دو، میرا نام کاٹ دو۔ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں کاٹوں گا، میں آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا، یہ نبی کی اس بات پہ انکار کی میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ کیا کاٹنا ہے کیا نہیں، ہم تو کیک پہ محمد رسول اللہ لکھ کے اور کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی 12 ربیع الاول آئے گا تو کیک پہ رسول اللہ کا نام لکھ کے اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، نہیں کاٹ رہے، تو پتہ کچھ نہیں کہ کیک کاٹنا ہے نہیں کاٹنا، اس پہ لکھنا ہے نام لکھ کے کاٹنا ہے۔ حضرت علی نے کہا نہیں کاٹوں گا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ آپ تو چونکہ امی تھے، پڑھنا لکھنا کچھ پتہ نہیں تھا، اللہ نے بنایا ان کو امی، صرف تھی ان کی۔ تو آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ، میں کہا جی یہ لکھا ہے۔ تو آپ نے یوں لے کے خود مٹا دیا۔ تو انہوں نے مرزا صاحب نے فرمایا کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ فرمایا کہ علی تیرے پہ بھی ایک وقت ایسا آئے گا جب تیرا نام بھی کاٹا جائے گا۔ تو بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تو اس میں جب علی رضی اللہ عنہ کا نام لکھ کے دیا گیا خلیفہ کے طور پہ، اس نے کہا خلیفہ کاٹو، تو انہوں نے کہا مجھے یاد آ گیا مجھے نبی نے کہا تھا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، حضور نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی۔ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے کوئی میری طرف سے غلط بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی ہوگی، اس نے کہا کہ نبی نے یہ فرمایا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ یہ بے نمازی کو نہیں کہا،
زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو نہیں کہا، حج کا چھوڑنے والے کو نہیں کہا، لیکن میرے نام کے ساتھ کسی نے غلط بات لگائی تو وہ سمجھ لے کہ یہ پکا جہنمی آدمی ہے۔ میں نے ساری تحقیق کر لی، مجھے کسی کتاب میں کسی مفتی سے یہ بات نہیں ملی کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، لیکن اس نے ساتھ جوڑی ہے صرف صحابہ کے بغض میں، اور لوگوں تک لوگ دیکھ رہے۔ اب لوگوں تک جب بات پہنچتی ہے تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار یہ غلط بات دین لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لوگوں تک غلط دین کی بات پہنچ رہی ہے، لوگ تو معصوم ہوتے، لیکن وہ کر کے غلط باتیں دین کی لوگوں کو پہنچا کے لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں۔ یہ یوٹیوب نے کام کر دیا سارا، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی اس پہ آپ نے کہاں سے یہ بات اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، کوئی پوچھے؟ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں یار آپ کے ذمے کچھ نہیں۔ کیا دین ہی اتنی کمزور چیز رہی تھی کہ اس کو جو کہے مانی جاؤ؟ کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ اس کو پتہ کر لے اس کا۔ اب تو آسان ہے، حدیث نکال کے دیکھو کہ حدیث کی کتابیں ہیں، وہ 300 اسلام 360 ہے، اس پہ آپ جا کے کریں، ساری 6 کی 6 کتابیں حدیث کی پڑھی ہیں، اس کے نمبر لکھے ہوئے، پتہ کر لو کہ یہ چیز حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن کسی کو وقت ہی نہیں اتنا، جو کہہ دیے۔ ہم دنیا میں میرے دوستو تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس، بہت تھوڑا وقت، تھوڑی میں سے بھی تھوڑی رہ گئی ہے۔ زندگی تو پہلے تھوڑی ہے، اس میں سے بھی تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ اپنا عقیدہ ہی ٹھیک کر لیں، اپنے پر تھوڑی سی، میرے دین ایک پروڈکٹ ہے، ہم نے جو کامیاب ہونا ہے وہ دین کی بنیاد پہ ہونا ہے، مال کی بنیاد پہ نہیں ہونا کہ پیسے کتنے کمائے تھے کتنے کمائے تھے، دنیا میں کتنا بڑا عہدہ تھا، کیا تھا، کیا، یہ اس پہ نہیں ہونا۔ ہم نے جو کامیاب ہونا ہے وہ دین کی بنیاد پہ کام ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ اسلام کو ایک شکل دیں گے، اسلام دین کو ایک شکل عطا فرمائیں گے، اور اس سے یہ فرمائیں گے میچ کر لو اپنے آپ کو، جو اس شکل پہ پورا اترے گا وہ کامیاب ہوگا، یاد رکھنا۔ یہ محنت کرنے کی تھی دنیا میں، ہم لگے صرف کھانے کمانے کی محنت میں، صرف کھانے کی محنت، اور رہی سے ایک کسر ہماری ان بزرگوں نے پوری کر دی ہے کہ جی بس اپنے کوٹھے دے اتنے باجرہ پاؤ، چڑیاں نے پانی پا دو، میں گناہ سارے معاف، ختم۔ جس کو واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا قول ہے نا، انہوں نے کہا جس قوم کے مسئلے چڑیوں کو دانہ ڈالنے سے اور کسی کو روٹی کھلانے سے حل ہو جائے، اسے کیا ضرورت ہے کہ اپنا کردار ٹھیک کرتا پھرے، کہ میرا کوئی کردار ہے، میرا کوئی کریکٹر ہے، میری کوئی زبان ہے، میں نے سچ بولنا ہے، میں نے دھوکے سے بچنا ہے لوگوں کے ساتھ، میں نے حسن سلوک کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، میرے ذمے کوئی بات ہے۔ کوئی نبی کوئی زندگی دے کے گئے ہمیں، یہ تھوڑی دے گئے کہ بنو کنگرو نچو جا کے مزارات ہے، یہ زندگی ہے؟ نہیں بھائی، میں تو چلتا پھرتا مسلمان نظر آؤں، میرے قول فعل میں فرق نہ ہو، مجھ پہ لوگوں کو اعتبار ہو کہ جو کہہ رہا ہے یہ ہو جائے گا۔ اگر میرے پہ لوگوں کو میری زبان پہ اعتبار نہیں ہے تو کیا کریکٹر ہے میرا، بتاؤ کیا کریکٹر ہے؟ اگر میرے بارے میں لوگ کہیں کہ یہ جھوٹ، پتہ نہیں صحیح کہتا ہے کہ غلط کہتا ہے، یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے مسلمان، اور اس پہ لوگوں کو یہ شک ہو کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، کمال کر رہے ہیں آپ، کمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی نے اس وقت سمجھا دیا تھا کہ وہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ استغفار کریں، ہم سب استغفار کریں، اس بات پہ استغفار کرنے چاہیے کہ یا اللہ بس مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر، اللہ بڑا معاف کرنے والا۔ اور استغفار ایسی چیز ہے، یاد رکھنا، جو اللہ سے ہم سمجھیں استغفار اس کو کہ بس استغفر اللہ استغفر، نہیں، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا اس عمل کی جو میں کر رہا ہوں، پھر اس کو نہ کرنے کی نیت کرنا، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ اور یاد رکھو میرے دوستو،
جس کا حق آپ نے مارا ہوا ہے وہ حق استغفار کے بعد بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا. یہ خالی تسبیح سے نہیں ہونا وہ کام. استغفار سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو جانے انجانے میں کیے، لیکن پتہ ہے میں نے ان کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، وہ استغفار سے نہیں معاف ہونے، وہ دینے پڑیں گے، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، پیمنٹ کرنی پڑے گی. لیکن استغفار ایسی چیز ہے، استغفار کا ایک واقعہ کسی کتاب میں لکھا، میں نے اس میں دیکھا، وہ بڑا زبردست واقعہ ہے استغفار کا. وہ تو ہے، وہ کہتے ہیں سچا واقعہ ہے، لیکن وہ چونکہ ترغیب کے لیے ہے کہ ایک روٹیاں پکانے، تندور پہ روٹیاں پکانے ہوتے ہیں، وہ روٹیاں پکانے والا ایک تھا، وہ بڑی استغفار کیا کرتا تھا، بڑی استغفار، ہر بات میں استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، یا اللہ. ایک دن ان کے محلے کی مسجد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تشریف لائے. امام احمد بن حنبل اس وقت چونکہ فوٹو کا زمانہ تھا نہیں، لیکن وہ بہت بڑے آدمی تھے، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. تو مسجد میں تشریف لائے، کسی دوسرے علاقے میں سے آئے تو رات ہو گئی. انہوں نے کہا میں رات ہو گئی ہے تو میں مسجد میں ہی لیٹ جاتا ہوں. تو وہاں مسجد کے متولی نے کہا جی مسجد میں تو لیٹنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا میں مسافر ہوں تو میں کہاں جاؤں؟ کہ جی ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہاں یہ منع ہے، مسجد میں آپ رات نہیں گزار سکتے. تو یہ جو روٹیاں پکانے والا ہے، روٹیاں پکانے والا یہ تھا کھڑا. انہوں نے کہا حضرت آپ میرے گھر آنے کوئی بات نہیں. وہ ان کو لے کے اپنے گھر چلا گیا. اب امام اس کو نہیں پتہ یہ امام حنبل ہے، وہ انہوں نے کہا مسافر ہے، لے گیا اپنے گھر میں. جب انہیں گھر میں لے گیا تو اب وہ انہوں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں روٹیاں لگاتے. تو آٹا گوندنے لگا، آٹا گوندنے شروع کیا اس نے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، پانی ڈالے استغفر اللہ استغفر اللہ، آٹا گوندے استغفر اللہ، ادھر جائے استغفر اللہ ادھر. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تم بہت زیادہ استغفار کرتے؟ انہوں نے کہا جی میں بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں، ہر وقت استغفار کرتا ہوں. تو امام صاحب نے کہا کہ تمہیں اس سے پھر کیا فائدہ ہوا؟ اس نے کہا جی مجھے اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو میں اللہ سے مانگتا ہوں میری دعا پوری ہو جاتی ہے، جو مانگوں پورا ہو جاتا ہے. آج تک پورا ہو گیا، مگر ایک دعا میں مانگتا ہوں، پتہ نہیں سمجھ نہیں، وہ دعا ابھی تک پوری نہیں، باقی ساری پوری ہو گئی. تو انہوں نے کہا وہ کیا دعا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ اس وقت کے بہت بڑے امام ہیں احمد بن حنبل، مجھے بڑی خواہش ہے ان سے ملنے کی کہ کسی طرح میری ان سے ملاقات ہو جائے. یہ دعا میری پوری نہیں ہوئی، باقی ساری پوری ہو گئی. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے وہ تیری دعا ایسی پوری کی ہے کہ اس امام کو تیرے گھر ہی بھیج دی ہے، وہ میں ہی ہوں، میں ہی تیرے گھر آ گیا. تو اس نے کہا جی مجھے پہلے بھی یقین تھا، لیکن آج مجھے یقین ہوگا کہ استغفار سے سارے کام بن جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو کثرت استغفار کرے گا، جو کثرت کہتے ہیں 300 دفعہ کو، 300 دفعہ زیادہ استغفار کرے گا، اللہ اسے 2 انعام دیں گے. ایک اسے ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ دکھائیں گے، اور نمبر 2 اسے روزی وہاں سے پہنچائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. ہم کثرت استغفار کریں، کسی سے کوئی وظیفہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کثرت استغفار کریں. بس کثرت استغفار سے اللہ سارے مسئلے حل کر دے. کیونکہ آج کل تو وہ آئے بڑے مارکیٹ میں بڑے مجھے حیران ہوتا ہوں میں کہ شیخ الوظائف، ایک مارکیٹ میں ایک نئے بزرگ ہے شیخ الوظائف، کہ جی یہ وظائف کے شیخ ہیں. ابھی میں نے ان کا کوئی شیخ کا وظیفہ سنا، کسی نے کسی عورت کا ٹیلی فون تھا کہ جی میرے یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے میرا وہ نہیں دیکھا کلپ، آپ پانی کا برتن بھر کے اس میں پاؤں رکھ کے اور یا کہارو یا کہارو یا کہارو 370 دفعہ پڑھو یا پتہ نہیں 570 دفعہ کرو، اتنے دن کرو گے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے. اب میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ شیخ الوظائف کیا کہہ رہا ہے؟ کیا نبی نے بتایا تھا ایسا کرنے؟ مجھے اگر وہ ثابت کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پانی میں پاؤں رکھوا کے وظیفہ کرایا تھا تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا. فضول اپنے پاس سے بنا کے، اپنے پاس سے وظیفے بنا کے دے جا رہے ہیں. اور شیخ الوظائف دے جناب، ان کی ریکارڈنگیں کیسٹیں دیکھ لیں آپ، کیسٹوں میں دیکھیں شیخ الوظائف عراق میں پھر رہے ہیں، شیخ الوظائف کچھ دنیا میں پھر رہے ہیں شیخ الوظائف. ہاں مت مار دی لوگوں کی، اور لوگوں کی مت تو پہلے بجی تھی. کثرت حضور نے فرمایا جو کثرت استغفار کرے گا. اللہ کے نبی کی بات پہ نہیں یقین،
شیخ الفضائل کی بات پہ یقین ہے جو گھڑ گھڑ کے بتائی جا رہے ہیں وظیفے. اللہ کے نبی کی بات حق اور سچ ہے. جو عمل یاد رکھنا، میں آپ کو مجھ سے روز ہی مسئلے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس کا وظیفہ بتا دیں، اس کا وظیفہ بتا دیں. کل رات مجھے کسی نے کہا جی وہ ساڈے گھر دے باہر کوئی عورت آئی سی، وہ کڑے سٹ گئی، فوٹو بھیجی، کڑے سٹ گئی، ایسا کی مطلب ہے؟ اب بتاؤ کیا کہوں؟ میں کہ جا شیخ الوظائف کو چلا جا، کڑے لے کے. اور اچھے بڑے لوگ مت ماری نہیں. کوئی آپ کو کہے کہ وظیفہ یہ پڑھ لو تو سب سے پہلا اس سے سوال یہ کرنا کہ میرے نبی نے یہ کیا ہے؟ کیا یہ نبی سے ثابت ہے؟ اگر نہیں ثابت تو یہ وظیفہ اپنے پاس ہی رکھیں آپ. میرے پاس نبی کا وظیفہ ہے، نبی کے وظیفے سے بڑا وظیفہ کوئی ہے؟ تو کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے پوچھ کے کہ نبی کا عمل ہے، پھر کرنا، نہیں تو نہ کیا کرو، سارا مسئلہ ختم ہو جائے. تو کثرت استغفار کرو، اللہ ہر مسئلے کا حل بتائے گا. اور آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اب دین میں تھوڑی سی عقل بھی استعمال کرنی شروع کریں، تھوڑی سی عقل استعمال کرنی شروع کریں کہ بھئی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. دین ہمارا اتنا انیوا نہیں ہے کہ جو مرضی کری جائیں، جو مرضی کہی جائیں. تو اللہ ہمیں صحیح دین پہ چلنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.